السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 94 بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، اس کے بعد بھی جو شخص اللہ رب العالمین پر جھوٹ بہتان باندھے، افطرا پردازی کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظالم ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ عناد، تکبر اور سرکشی کی بنا پر اس سے انکار کر دیتا ہے، حق بات کو نہیں مانتا ہے، بس دشمنی اور تکبر میں انکار کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت برحق ہے۔ آپ کی اور آپ کو خبریں دینے والے کی سچائی پر طرح طرح کی واضح دلیلیں موجود ہیں۔ جس اللہ نے آپ کو وہ خبریں دی جن کا علم آپ کو اللہ کے بتائے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، کہتے ہیں کہ امام زجاج نے کہا: فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَعْظَمُ دَلَالَةً لنبوت محمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس آیت میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم دلیل ہے۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ آپ رسول برحق ہیں۔ کیوں؟ اخبرہم انہ لیس فی کتابہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو یہ بات بتلا دی جو ان کی کتابوں میں نہیں تھا۔ وہ جھوٹ میں یہودی اپنی کتاب میں اس کو شامل کرتے تھے جبکہ کتاب میں نہیں تھا۔ وَأَمَرَهُمْ أَن يَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأَبَوْا، اور رسول نے ان کو حکم دیا کہ وہ تورات لائیں اور پڑھ کر کے سنائیں، لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ تورات لانے سے انکار کر دیا۔ یعنی عرفوا انہ قال ذلك بالوحی، یعنی ان یہودیوں نے یہ بات پہچان لی، اقرار کر لیا، مان لیا، سمجھ لیا کہ یہ نبی یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ نبوت کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، وحی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ یہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں شروع میں بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت کو آپ جوڑ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے: قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودی لوگ اپنی دین اور شریعت میں ایسی ایسی چیزوں کو اپنی طرف سے اضافہ کر لیا تھا جو تورات میں نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے نبی سے کہہ دیجئے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تورات لے کر کے آؤ، پڑھو۔ چیلنج کیا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو تورات لاؤ، پڑھ کے سناؤ تو ہم مانیں گے، لیکن جب تورات میں وہ بات ہوگی تب تو
تو یہودیوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اور جب یہودیوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا تو اس سے تو ہمارے رسول کی فتح ثابت ہوتی ہے کہ رسول نے ان کو چیلنج کیا اور اس چیلنج میں فیل ہو گئے۔ اس کا مطلب کہ ان کے پاس جھول ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، غلط ہے، باطل ہے، بے بنیاد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج کیا، یہ لوگ نہیں مانے۔ رسول کی یہاں پہ فتح ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے چیلنج کیا مگر وہ قبول نہیں کر سکے۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے اور دیگر اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں ہی لکھا ہے کہ یہ آیت ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم ترین دلیل ہے۔ تو اب جو حقائق کو نہ مانے، سچائی کو تسلیم نہ کرے، علم کے بعد وہ اللہ کی کتاب میں افطرا پردازی کرے، جھوٹ بولے، بہتان باندھے، تو یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی جسارت کا کام ہے۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اللہ نے اس کے بعد یہ آیت بیان فرمائی، کہا کہ جو اللہ کی کتاب میں یا اللہ پر، شریعت میں، دین میں جھوٹ باندھتا ہے، فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولیں، بہتان باندھیں، الزام لگائیں، یعنی اللہ نے نہیں کہا ہے لیکن اللہ کے نام پر دین میں لوگ کر رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں دین اور شریعت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، الٹی سیدھی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اللہ کی مراد اور اللہ کا وہ مفہوم نہیں ہے، لیکن اس کو دین کے نام پہ اور قرآن و حدیث پڑھ کر کے لوگوں کو شرک اور بدعت میں مبتلا کر رہے ہیں، دین ایمان عقیدے کو لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں۔ کون لوگ ظالم ہیں؟ جو دین اور شریعت میں جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، جو معنی و مراد دین اور شریعت کا نہیں ہے، رسول اور اللہ رب العالمین نہیں بیان کیا ہے، اس مفہوم کو، اس معنی کو اپنی طرف سے لوگ گڑھ گڑھ کر کے بیان کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے، یعنی میں نے جو نہیں کہا ہے وہ کہہ دے، جو میرے دین میں نہیں ہے لیکن وہ میرے نام پہ میرے نام پر دین کے نام پہ کیا جائے اور رسول کی طرف منسوب کیا جائے کہ رسول نے ایسا کہا ہے، فلیتبوع مقعدہ من النار، جو رسول کے نام پہ جھوٹ بولے، حدیث کے نام پہ جھوٹ بولے اور رسول کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرے، جھوٹی حدیثیں گڑھے، حدیث کی غلط تفسیر بیان کرے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چاہے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، قرآن میں اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ بہت بڑے ظالم ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ دین اور شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، یہ کوئی دنیا کا ساز و سامان کھلونا نہیں کہ ہم جیسے چاہیں اس کو یوز کریں اور جیسا چاہیں اس کو گھمائیں۔ یہ دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اس میں کھلواڑ نہیں، ہنسی مذاق نہیں، یہ دین کا کام ہے۔ تو دین اور شریعت میں دھوکہ دینا اور دین اور شریعت میں غلط تفسیر بیان کرنا، الزام لگانا، جھوٹی باتوں کو دین اور شریعت میں داخل کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اگر ہر آدمی اور ہر عالم اس احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارے کہ وہ دین اور شریعت میں فراڈ کا کام نہیں کرے گا، دین اور شریعت کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا، غلط تفسیر اور الٹی سیدھی باتیں نہیں منسوب کرے گا، تو یقین مانیے کہ جو سماج میں بے چینی، الجھن، تکلیف اور جو انحرافات کی جو شکلیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور شرک اور بدعت کی جو ایک لہر اور ایک سیلاب ہے، وہ کم ہو سکتی ہے۔ لیکن لوگ دین اور شریعت کو وہ درجہ نہیں دیتے ہیں، بس اس کو ہنسی مذاق کھلونا بنا کر کے اس میں اضافہ کرتے ہیں اور غلط معنی مفہوم بیان کر کے لوگ گمراہ کرتے ہیں۔
تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.